السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ جیسے میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ کو کل بتائے تھے غسل کے فرض، اور انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا نماز کے فرض۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ فرض کیا ہے۔ فرض ایسا کام ہے جس کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حکم تاکید کیے گئے ہوں، اور اس کو اتنا ضروری بتایا گیا ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ یعنی اگر نماز کا فرض کا کوئی انکار کر دے، اس کا کوئی چارہ ہی نہیں، وہ منکر ہوگا۔ اس کا عمل نہ کرنے والے کو منکر کہا جائے گا۔ اگر وہ اس کو نہیں مانے گا تو وہ منکر ہوگا، اور عمل نہ کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر 13 فرض ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، اور فرض کیا ہے؟ ضروری، یعنی نماز میں ضروری، ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر نماز میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کا ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اب میں آپ کو نماز کے فرض بتاؤں گا کہ نماز کے اندر 13 فرض ہیں، 13 چیز ضروری ہیں۔ لوگ بچپن سے بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن نماز کے فرض ان کو پتہ نہیں۔ ان سے پوچھو کہ نماز کی کیا فرض ہے، ان کو پتہ نہیں۔ بتاؤ، اگر نماز کے فرض پتہ نہیں اور نماز کے جب فرض چھوٹ جائیں گے تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ جب نماز کا فرض اگر ان سے چھوٹ گیا، ان کو پتہ نہیں ہے، تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ آپ بتاؤ۔ فرض تو ضروری ہے نا، ضروری، یعنی اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا، جو 13 میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسے بھی ہم نے نماز پڑھی، سیکھا نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم سے فرض بھی چھوٹ گئے ہوں گے، تو ہم توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو معاف کرنے والا ہے، اور سب کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کے فرض کیا ہیں؟ میں آپ کو ترتیب بائی ترتیب پورے بتاؤں گا کہ نماز کے فرض کیا ہیں، نماز کے اندر کیا چیزیں بالکل ضروری ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوٹنے پر وہ نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سیکھ کر نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگزامپل کے طور پر، اگر کوئی اسٹون بنانے والا ہے، ایک تو بنا سیکھے بنا رہا ہے اور ایک سیکھ کر بنا رہا ہے، دونوں کو کس کو زیادہ منافع ہوگا؟ آپ ہی بتائیے۔ اس کو زیادہ منافع ہوگا جو سیکھ کر بنا رہا ہے۔ جو بنا سیکھے بنا رہا ہے اس کو کیا منافع ہوگا؟ اس کو تو صحیح غلط کا ہی نہیں پتہ چل رہا، وہ تو بس چل رہی ہے دھن، بس چل رہی ہے۔ وہی بتایا نا، بچپن سے 55 تک کی نمازیں چل رہی ہیں بس۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو نماز کے فرض بتا رہا ہوں، اور آپ یاد کریے۔ تو نماز کے اندر 13 فرض ہیں، اور 7 بھار کے ہیں، یعنی 7 نماز سے پہلے، یعنی 7 نماز سے پہلے ادا کیے جائیں گے، اور 6 نماز کے اندر ادا کیے جائیں گے۔ تو نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ نماز کا پہلا فرض ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے بدن کا پاک ہونا۔ غسل سے بھی پاک ہو اور وضو سے بھی پاک ہو۔ غسل سے بھی پاک ہو اور وضو، ایسا نہ ہو کہ وضو نہ ہو اور نماز پڑھ لو تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور غسل سے بھی پاک ہو، یعنی غسل بھی ہو، ایسا نہیں کہ وہ ناپاک ہو اور وضو کر کے آگے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ دونوں چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی کپڑوں کے اوپر کوئی گرد و غبار، کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو ناپاک ہو، اور ان کو پاک کر لینا۔ نمبر 3، بدن کا چھپا ہوا ہونا، یعنی سطر جو ہے ہمارا وہ چھپا ہوا ہونا۔ مردوں کے لیے سطر کا چھپا ہوا ہونا ناف سے لے کر گھوٹو تک، مردوں کے لیے جو سطر کا چھپا ہوا ہونا ہے وہ ناف سے لے کر گھوٹو تک ہے، اور عورتوں کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی، پاؤں کی قدم اور چہرہ، تمام بدن پردہ ہے، یعنی تمام بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 5، قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنا جب نماز ہوگی، یہ فرض ہے۔
نمبر 6 نماز کا وقت ہونا. ایسا نہ بے نماز جس نماز کا وقت ہے اور اس نماز پہ نہیں پڑھی جا رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اگزامپل کے طور پر جیسے زور کی نماز ہے، زور کی نماز کو ہم پڑھتے ہیں عشاء میں، کیا نماز ادا ہوگی؟ قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں، یعنی جو ان کے وقت ہیں نمازوں کے ان میں فرض ہے، ان میں ادا کی جائے. اور نمبر 7 دل سے نیت کرنا، یعنی جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہو ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، جس کی بھی پڑھ رہے ہو آپ اس کی نیت دل سے نیت کرنا کہ میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں. اگزامپل کے طور پر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن آپ نے جلدی بازی میں کہہ دیا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عصر کی، آپ نے کہہ دیا عصر کی لیکن آپ آئے ہو عشاء کی نماز پڑھنے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی نیت جو دل سے نیت کرنا تھا وہ جو آپ نے دل سے نیت کی ہے وہ فرض ہے، جو زبان سے کی ہے وہ فرض نہیں ہے. جو دل سے کیا وہ نیت فرض ہے، لیکن زبان سے کہنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر زبان سے کچھ اور کہہ دیا جائے تو نماز نہیں جایا ہوگی. تو میں نے نماز کے 7 بھار کے فرض بتا دیے. اب نماز کے 6 اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر 6 فرض ہیں. آپ دھیان سے سنیے اور یاد کریے، اگر آپ یاد کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو نماز پڑھو گے آپ کی نماز آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اور آپ سیکھ کے نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی. جب نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ تو نماز کے اندر جو اندر کے 6 فرض ہیں وہ پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا. یہ سمجھ لو کہ تکبیر تحریمہ کیا چیز ہے. دراصل تکبیر تحریمہ کہنا یعنی پہلی مرتبہ جب اپن نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. یعنی نیت جب ہم باندھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام کرنا، یعنی نماز کے حالت میں سیدھے کھڑے ہونے کو قیام کرنا کہتے ہیں. اگر کوئی نماز میں سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد میں وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے یا کرسی پر پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی وجہ ہو تو وہ الگ بات ہے. نمبر 3 قرأت کرنا، 3 چھوٹی آیات یا بڑی ایک آیت، یعنی قرآن کی 3 چھوٹی آیت یا بڑی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. نمبر 4 رکوع کرنا. جب ہم رکوع سمجھتے ہو، رکوع کہتے ہیں جب ہم ہاتھ اپنے گھوٹوں پر رکھتے ہیں اور جھکتے ہیں اس کو کہتے ہیں رکوع کرنا، یہ فرض ہے. اور نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، یعنی دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے. نمبر 7 قاعدہ اخیرہ کرنا. اب یہ سمجھ لو قاعدہ اخیرہ کیا ہے. ایک تو دیکھو 2 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز. 2 رکعت والی نماز میں جب ہم آخر میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. 3 رکعت والی نماز میں 2 بار بیٹھتے ہیں، ایک بار دوسری رکعت میں اور ایک بار آخری رکعت میں. جو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے اور جو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. اور اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر کے ایک التحیات پڑھ سکتے ہوں، یہ فرض ہے. تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو نماز کے پورے نمبر بائی نمبر پورے 13 فرض گنا دیے ہیں. آپ ان کو یاد کریے اور عمل میں لائیے. اگر یاد کر کے اگر نماز پڑھو گے تو آپ کو منافع دے گی، اور اگر اس طرح ہی پڑھتے چلے جاؤ گے تو نماز آپ کو منافع نہیں دے گی. تو انشاءاللہ میں کل بھی آپ جو کہو گے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا، جس کے آپ اوپر کہو گے کہ آج جس کے بھی آپ کو کچھ چاہیے، کچھ جیسے غسل کے وضو کے فرضوں کے اوپر یا کسی بھی آپ کے اوپر دماغ میں آ رہا ہے اس کے اوپر، تو میں انشاءاللہ اس کی اسٹڈی کروں گا اور اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.